رمضان المبارک کے مہینے میں جس طرح ہم نے نمازوں کی پابندی کی، یہ ایک پریکٹس ہے اور یہ اس بات کا عندیہ ہے کہ چونکہ ویسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رمضان میں اللہ پاک شیاطین کو قید کر لیتا ہے۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے۔ تو اب وہ جو شیطان کو رمضان میں قید کیا تھا اور جس طریقے سے اللہ پاک نے ہم سے نیکی کے کام لیے ہیں، اب رمضان گزر گیا ہے تو مطلب شیطان آزاد ہوا، لیکن ہم نے جو ایک مہینہ ریاضت اور مجاہدہ سے کام لیا ہے، ہم نے شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا، نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور شیطان کو مات دے کر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں جھوٹ بولنے کی چھٹی تھی کہ روزہ خراب ہو جاتا، اب رمضان ختم ہو گیا تو ہم 2 ہاتھ آگے بڑھ گئے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم رمضان کے اندر اپنے اوپر ایک جبر کر کے، اپنے اوپر کوشش کر کے کہ بھی ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں اس لیے کہ روزہ خراب ہو رہا ہے۔ روزہ ہے کیا؟ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام تھوڑا ہے۔ روزہ تو اس لیے رکھا تھا کہ اپنے اللہ کو ہم راضی کریں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم عمل کریں تاکہ ہمیں ثواب مل جائے، اس لیے ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو اب بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ذہن کے اندر بات یہ ہوگی کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جب یہ کیفیت ہمارے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ پھر جھوٹ ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ شیطان جتنی چاہے کوشش کریں وہ پھر سامنے نہیں آ سکتا، ناکام ہو جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جی جھوٹ کی میں نے ایک مثال دی ہے۔ کاروبار کر کے ہم دھوکہ نہیں کرتے، ہم فراڈ نہیں کرتے، رمضان کے اندر بھی نہیں تو اب بھی نہیں۔ ظلم کسی کے اوپر نہیں کرتے، رمضان کے اندر نہیں تو اب بھی نہیں۔ کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، رمضان میں نہیں کر رہے تھے اب بھی نہیں کریں گے۔ غیبت اور چغلی روزے کی حالت میں ہم نہیں کر رہے تھے، اس وقت نہیں تو اب بھی نہیں۔ یہ حکم سال کے 12 مہینوں کے لیے ہے۔ جس طرح اسلام کے خلاف جو چیزیں ہیں اس کو نہ کرنے کا حکم جس طرح رمضان کے اندر تھا، اسی طریقہ سے آج بھی ہے اور اسی طریقے سے کل بھی ہے اور قیامت کی صبح تک ہے، جب تک کہ ہم زندہ ہیں۔ اور جب ہم مر جائیں گے تو پھر اللہ پاک نے ہم سے حساب لینا ہے، پھر ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں فرق کہ بھئی رمضان کے اندر تو نہیں کرتے تھے، غیر رمضان کے اندر کرتے تھے، تو چلو رمضان والا ختم کر لیتے ہیں، غیر رمضان والا چپٹر شروع کر لیتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ہر حال میں وہ چیزیں کہ جو اللہ پاک نے منع فرمائی ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق رکھیں گے، اللہ کی رضامندی کے جو کام ہے اس کو کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس لیے یہ ایک مہینہ ہم نے روزہ رکھے، ایک مہینہ ہم نے محنت کی، ایک مہینہ ہم نے مشقت سے کام لیا ہے، یہ اب سال کے 11 مہینے تک اس کو چلانا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا اور اسلاف کا معمول رہا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزرتا تھا تو 6 مہینے تک وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے تھے اور استغفار کرتے تھے کہ اے اللہ، یہ جو رمضان کا بڑا عظیم مہینہ گزرا، ہم قدردانی نہ کر سکے، غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئیں، اللہ ہماری غلطیاں ہمیں معاف کر دے۔ 6 مہینے تک کتابوں نے لکھا ہے، اور اگلے 6 مہینوں تک پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پھر وہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ آئندہ رمضان بھی ہمیں نصیب فرما دے، رمضان کی بہاریں اور برکتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے حالت یہ ہوتی ہے کہ جو ہی چاند کا اعلان ہو جاتا ہے، ایک طرف اعلان ختم نہیں ہو جاتا تو دوسری طرف جو ہے وہ خرمستیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں کل پرسوں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب جس وقت ذمہ دار تھے، انہوں نے کسی وقت میں اعلان کیا چاند کا، تو ایک طرف وہ دکھا رہے ہیں، ابھی وہ اعلان سے فارغ ہوئے نہیں کہ دوسری طرف بالکل سامنے
وہاں سے کسی نے ڈیگ لگا کے گانے شروع کر دیے، گانے بجانے. وہ اٹھے، پھر اس محفل کو چھوڑ کر اٹھے ہیں وہ. یہ قوم کی حالت ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے زبردستی کر کے، زور اور جبر کر کے ہمارے اوپر روزے کو مسلط کیا ہے، گویا کہ ہم پابند رہیں، اور بس جو ہی روزے کا اعلان ہو گیا، روزہ ختم ہے، عید ہے، تو پھر شیطان جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر. اس طرح ہم کام نہ کریں، اس طرح بالکل ہم غفلت سے کام نہ لیں. اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اس سے ہم اللہ کو کیا طلب دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا چیز ہے جو ہم اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بھی ہماری عبادتیں، نمازیں، روزے، یہ اتنی مشقتیں، اس کا بالکل اثر نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک آدمی سائیکل چلاتا ہے، پیڈل مارتا ہے نا، وہ پیڈل، تو 11 مرتبہ وہ محنت کر کے زور لگا کے وہ پیڈل مارے اور 12ویں دفعہ وہ نہ مارے تو سائیکل رکے گی یا چلتی رہے گی؟ چلے گی نا. اب 11 مہینے اس نے 11 مرتبہ جو زور لگایا اس نے، تو ایک مرتبہ وہ زور نہ بھی لگائے، پاؤں کو روک کے رکھے، تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. اب بابا 11 مہینے شیطان نے محنت کی ہے ہمارے نفس پر، ہمارے اوپر 1 مہینہ قید کر کے رکھا اللہ نے. اثر تو ہوا، بڑا اثر ہوا، بڑا اثر ہوا. نماز معمول پر آ گئی، روزے آ گئے، نفلی نمازیں آ گئی، قرآن پاک کی تلاوت آ گئی، صدقہ اور خیرات یہ چیزیں آ گئی. فرق تو ہوا، بڑا فرق ہوا. لیکن 11 مہینے اس ظالم نے جو محنت کی ہے، وہ 1 مہینہ اگر رکا بھی رہے، اس کا دل مطمئن ہے، اس کا دل، اسے پتہ ہے یہ کمزور ہے، یہ نہیں صبر کر سکیں گے. ادھر اعلان ختم ہوا، ادھر یہ پھر آ کر ہمیں ویلکم شروع کر دیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں عید والے دن فجر کی نماز میں اپنی مسجد کی حالت آپ نے دیکھی ہوگی، کتنی صفیں تھی یہاں. عید والے دن ظہر کی نماز میں کتنی صفیں تھی، عصر میں کتنی تھی. رمضان میں جگہ نہیں بنتی تھی مسجدوں میں، لیکن جو ہی ختم ہو گیا مسجدیں بھی خالی ہو گئی، مسجدیں بھی ویران ہو گئی. ہمیں ہمارے وہی کان ہے کہ جو رمضان میں آذان کی آواز سنتے تھے، وہی کان رمضان میں آواز سن کر مسجد میں آتے. لیکن اب غیر رمضان ایک دن نہیں گزرا، کان وہی، مسجد وہی، سپیکر وہی، مؤذن وہی، آذان کی آواز وہی، لیکن ہمارے کانوں کے پردے بند ہو گئے. سن کر انسنی کر دی ہم نے. کیا نماز صرف رمضان میں جماعت کے ساتھ فرض تھی؟ غیر رمضان کے اندر بھی ہے. میں اپنی کمزوری بتا رہا ہوں کہ میری کمزوری یہ ہے، مجھ پر شیطان اتنا حاوی ہو گیا ہے. تو اس لیے میرے دوستو کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے کہ جو اسلاف کا طریقہ رہا، اور قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں، یہ جو سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جب نازل ہوئی، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے سنائی تو صحابہ خوش ہو رہے تھے، کیونکہ اس میں نصرت کا وعدہ ہے، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، فتح کی نوید سنائی جا رہی ہے. صحابہ خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ پاک فتح عطا فرمائیں گے، مالی غنیمت آئے گا، ہماری حالت ٹھیک ہو جائے گی. سب صحابہ خوش ہو رہے ہیں، جس طرح ہم عید کا سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں، سب خوش. لیکن کونے میں بیٹھا ایک بوڑھا آدمی وہ زار و قطار رو رہا ہے. صحابہ نے دیکھا کہ رونے والا شخص حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ میں بڑے عالم تھے، وہ ہر چیز کو سمجھ رہے تھے، مزاج شناسی نبوت تھے، نبوت کے رازوں کو سمجھ رہا تھا. وہ رو رہا ہے. وہ صحابہ نے کہا کہ حضرت پیغمبر فتح کی نوید سنا رہے ہیں، خوشی کی آواز ہے، اور آپ رو رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یارو تمہیں کون سمجھائے، کون تمہیں سمجھائے.
کہ پیغمبر کہنا کیا چاہ رہا ہے. بظاہر تو فتح کی نوید ہے، لیکن راز کو اگر دیکھا اور سمجھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اب مزید دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے. صحابہ حیران ہوئے اور پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، وہ راز کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھو اس صورت میں اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک چیز یہ بتائیے فسبح بحمد ربک، اور دوسری چیز بتائی ہے واستغفرہ، کہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرو اور اس کے بعد استغفار کرو. جو زندگی اب تک کی چلی گزر گئی، اب وقت قریب ہے کہ گزری ہوئی زندگی پر اللہ کی حمد بیان کرو اور ساتھ ساتھ استغفار کیا کرو. وقت جانے کا قریب ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھائی کوئی بھی بندہ نیکی کا کام کرے تو نیکی کا کام کرنے کے بعد دو چیزیں مزید کرنی چاہیے، دو کام کرنے چاہیے. ایک کام یہ کہ اللہ کی حمد، تعریف، الحمدللہ. کوئی بھی کام کرے نیک اچھا کام، اس پر اللہ کی حمد ہو، الحمدللہ، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے مجھے ملی، وقت بھی ملا، ہمت بھی ملی، طاقت بھی ملی، جس کی وجہ سے میں نے یہ نیک کام کیا ہے، الحمدللہ کہہ دو. یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، نماز سے فارغ ہوا ہے بندہ، لیکن توفیق کس کی طرف سے، ہمت کس نے عطا کی، طاقت کن کی طرف سے. تو تعریف بنتی نہیں بنتی. یہاں تو ہمیں اگر کوئی دو چار پیسے پکڑا دے تو تعریفوں کے اتنے پل باندھ کے رکھے کہ بندہ کپڑوں میں نہ سمائے، اتنی اس کی تعریفیں ہوتی ہیں جو دنیا کی غرض اور دنیا کا مفاد ہمیں مل جاتا ہے. اور اس احکم الحاکمین کی طرف سے ہمیں اتنی ساری چیزیں مل جائیں، پھر بھی ہم تعریف نہ کریں تو احسان فراموش ہوں گے نہیں ہوں گے. اس لیے ہر نیک کام کے کرنے کے بعد اللہ کی حمد بیان کر کے کہہ دیا جائے الحمدللہ، ایک کام. دوسرا کام یہ ہے واستغفرہ، استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر. یہ استغفار، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، کہ اللہ یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ معاف کر دیں، یہ خطا سرزد ہوئی، اس کو معاف کر دیں. یہ استغفار ہے. اور اللہ رب العزت اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں گھروں میں چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان سے جب غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بھی غلط کام کرے اور وہ آ کر آپ کے سامنے کہہ دے بابا سوری، تو بچے کا کہنا بس اس کی دیر ہے کہ سوری، ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو بھگاتے ہیں یا قریب کرتے ہیں؟ قریب کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اس سے کہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، اس کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ بندہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے. لیکن ہمیں ایک مجازی اس کے اوپر تصرف کہ چونکہ میں باپ ہوں، میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے، مجھے اختیار ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، سزا دوں، میری نگرانی میں ہے. وہ کہتا ہے بابا سوری، ہم قریب کر لیتے ہیں اس سے، پیار کر لیتے ہیں اس سے. اللہ سے روٹا ہوا بندہ، اللہ کا باغی بندہ، گناہوں میں لت پت ہو کر دنیا کی ساری چیزوں سے نا امید ہو کر جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنے سارے خیالات اس ایک ذات کی طرف کر کے جب یہ صدق دل کے ساتھ کہتا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہنے کی دیر ہے کہ اللہ کی رحمت اپنی آغوش میں اسے اٹھا لیتی ہے.
اسے اللہ قریب کر لیتا ہے اور معافی کا اعلان ہو جاتا ہے، معافی کا اعلان ہو جاتا ہے، وہ بھی جہنم کی آگ کا اعلان، وہ بھی قبر کے عذابات کا اعلان، وہ حشر کے دن کی سختی کی معافی کا اعلان۔ مزے نہیں ہوئے؟ ایک بول لیے استغفر اللہ، ادھر سے اعلان آ گیا کہ چلو بھی معاف کر دیا، بیڑا پار ہو گیا ہے۔ اس لیے دوستو دو کام کرنے چاہیے، ایک اللہ کی حمد ہو اور دوسرے نمبر پر استغفار ہو۔ یہ نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نیکی کا کام ہے گناہ کا کام ہے؟ نیکی کا کام۔ مثال دے رہا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر الحمدللہ الحمد، گناہ تو کوئی نہیں کیا ہم نے، کام نیکی کا ہوا ہے، لیکن مجھے بتائیں نماز ہم نے اس طرح پڑھی جس طرح نماز پڑھنے کا حق تھا؟ بولتے نہیں ہے۔ قیام ہم نے اس طرح کیا جس طرح حق تھا؟ رکوع کیا جس طرح حق تھا؟ سجدہ اس کیفیت سے ہوا جس طرح سجدہ کرنے کا حق ہے؟ بولو نا۔ نہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، سمجھے نہیں ہم۔ نماز اللہ سے کلام کا ذریعہ ہے، اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ ایسا تھوڑی ہے کہ ہم نے آ کے یوں کر کے ہاتھ باندھ دیے اور بس اشارے کر کر آ کے فارغ ہو کے چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ نماز رب سے مانگنے کا ذریعہ ہے، نماز رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اب آپ میری طرف دیکھیں سارے، میں بس 2-3 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا آپ سے۔ کوئی بادشاہ ہونا، کوئی بادشاہ ہو، وزیر ہو، عہدے والا ہو، منصب والا ہو، اس کے سامنے ہم چلے جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، کسی غرض سے ہم چلے جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، دو بدو ملاقات ہو جاتی ہے، ہم اپنی غرض کے لیے گئے ہوتے ہیں، وہ الیک سلیک کر کے وہ ہم سے باتیں کریں، لیکن وہ ان کی باتیں ہمیں سمجھ نہ آئے، وہ ہم سمجھے نہ، میں بات کروں وہ میری بات سمجھے نہ، مجھے بتائیں اس ملاقات کا فائدہ ہوا؟ میں کچھ مانگنے کے لیے گیا تھا، میری کچھ ضرورت تھی کہ جا کے وہ کروں گا، بات کروں گا، ضرورت پیش کروں گا، وہاں سے ریلیف لے کے اپنی ضرورت پوری کر کے آؤں گا واپس، لیکن میں گیا ادھر بیٹھا، وہ مجھ سے بات کرے میں نہ سمجھوں، میں اس سے بات کروں وہ نہ سمجھے، میری ان کو نہ سمجھ آئے، ان کی مجھے نہ سمجھ آئے، تو فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا، وقت خراب ہوا نا، ایسا ہی ہے، وقت خراب ہوا۔ اب آ جائیں اس پہ، نماز پہ آ جائیں۔ نماز رب سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ مصیبت آ جائے میرے اوپر کوئی، تکلیف آ جائے میرے اوپر کوئی، دنیا والوں سے امیدیں ختم، کوئی نہیں کر سکتا، وہ ایسی سخت مصیبت ہو، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول مبارک تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل کام پیش آتا نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتی تھی۔ جی، کتابوں میں موجود ہے۔ اب مصیبت آ گئی، مسئلہ آ گیا، مشکل آ گئی، میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے اللہ سے اب مانگ رہا ہوں، میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اتنا پڑھ لیا میں نے، لیکن مجھے نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین یہ کیا ہے، الرحمن الرحیم یہ کیا ہے، مالک یوم الدین یہ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کیا ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے، یہ صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، میں کہہ کے آ رہا ہوں، مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اور یہ تو تب جب میں صحیح طریقے سے الفاظ کی ادائیگی کر بھی لوں، نہ اکثر غلط ہی پڑھ لیتے ہیں،
اور میں نے ختم والی رات میں بتایا تھا کہ بھئی اگر عربی زبان قرآن اس کے اندر غلطی ہو جائے نا ایمان خراب ہو جاتا ہے. قرآن زبان ہے، انگلش لینگویج ہے، اس کے کسی لفظ کے اندر غلطی آ جائے تو معنی غلط ہو جاتا ہے، مفہوم غلط ہو جاتا ہے. مثال دی تھی میں نے نوٹس اور نوٹس کی، جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتا ہوگا. ادائیگی سے بڑا فرق پڑتا ہے. کوئی آدمی کہتا ہے نوٹس، پولیس والوں نے نوٹس لیا. ایک آدمی کتاب کا مطالعہ کر کے پوائنٹ نوٹ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نوٹس نوٹ کیے. تو لکھنے میں تو دونوں ایک چیز ہے، نوٹس اور نوٹس، لیکن ادا کریں گے تو فرق سامنے ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ نوٹس الگ چیز ہے اور نوٹس الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہلکی سی بات. اسی طرح قرآن عربی زبان ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو معنی ٹھیک ہوگا، مفہوم ٹھیک ہو جائے گا. ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہو گیا نا، مفہوم غلط، معنی غلط اور ایمان خطا، ایمان خراب ہو جاتا ہے بعض دفعہ. اس لیے اس کو بھی سیکھنا صحیح تلفظ کے ساتھ. ہمیں یہ نہیں پتا کہ بھی نماز کے اندر ہم پڑھ کیا رہے ہیں. قیام کی حالت میں ہم کھڑے، یہ سارا ہم نے پڑھا لیکن ہمیں نہیں پتا. رکوع میں ہم گئے، کیا پڑھتے ہیں رکوع میں؟ سبحانہ ربی العظیم. کیا معنی؟ کسی کو نہیں پتا. سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا ہم نے، ربنا لک الحمد. کیا معنی؟ نہیں پتا. سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا، نہیں پتا معنی کیا ہے. قاعدے میں بیٹھے، التحیات للہ، یہ کیا ہے؟ والطیبات والصلوات والطیبات السلام علیکہ وقنا عذاب النار تک پڑھ تو لیا ہم نے، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں لگا کہ ہم نے اللہ سے کیا کیا باتیں کی ہیں، کیا کیا ہم نے اللہ کو یقین دلایا ہے کہ اللہ ہم یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے. ہمیں کوئی نہیں پتہ لگا. تو مجھے بتائیے نماز فائدہ مند ثابت ہو جائے گی؟ رسم تو پوری ہو جائے گی، رسم تو ہے، لیکن نماز کی جو روح ہے وہ نہیں ہے. وہ جو روح ہے وہ نہیں ہے. آپ اگر اللہ کی قسم اگر آپ معنی پر غور کر کے پڑھیں نا، ایک سورہ فاتحہ پڑھے، آپ کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، اللہ سے میں کیا کیا باتیں کر رہا ہوں. اس لیے ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو جب نمازیں ہماری صحیح طریقے سے ہوں گی تو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا ہمیں، اور پھر اس کے جو فوائد ہیں وہ فوائد بھی ہمارے اوپر مرتب ہوں گے، اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو پھر یہ ہے کہ کام ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر اس طریقے سے نہیں ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ دو چیزیں بتائی ہیں کہ بھی ایک تو اللہ کی حمد ہو، کسی بھی نیک کام کرنے کے بعد اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر استغفار ہو، استغفر اللہ، اس سے بھی اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے. کہ جب بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کی قوت کے غالب ہونے کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے خوش ہو جاتے ہیں. آپ یار کسی بھی رائٹر کی کوئی کتاب لے لیں، کسی مصنف کی کوئی تصنیف لے لیں، اس کے سامنے آپ نہ بھی پڑھیں، ایسے ہی پکڑ کے رکھیں ان کو تاثر دے کہ حضرت میں آپ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہوں. آپ حضرت کو دیکھیں کہ حضرت کی خوشی کی انتہا کیا ہوتی ہے، کتنا خوش ہو جاتا ہے وہ، یار میرے لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہے یہ بندہ، میری تحریر پڑھ رہا ہے بندہ. تو کیا خیال ہے کہ جب اللہ رب العزت کی یہ کتاب یہ جب ہم کھول کے اسے پکڑ کے رکھیں گے، اس کو جب ہم پڑھیں گے، اللہ پاک خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ بہت خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا. ہم اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جب ہم اس کی تلاوت کریں گے اللہ رب العزت اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور رحمتوں کی بارشیں اللہ پاک کی طرف سے ہوتی. اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ گزر گیا ہے، مرض سے، مصیبت سے، تکلیفوں سے اللہ نے بچا کے رکھا، توفیق اللہ نے عطا فرمائی، روزے بھی ہم نے رکھے، عبادتیں ہر طرح اپنی طاقت کے مطابق ہم کر چکے ہیں. اب اس چیز کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ ضائع ہو جائے. بڑی زبردست عمارت بنائی، اچھی بلڈنگ بنائی، بڑا گھر بنایا، اس کے اندر کافی ساری چیزیں لگائی، انہوں نے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے خرچہ کیا، لیکن بابا دروازہ نہیں لگایا، دروازہ نہیں لگایا. بتائیں وہ اندر کا کیا ہوا خرچہ
فائدہ مند ہیں، باقی رہ سکتا ہے، محفوظ ہو سکتا ہے؟ کر کے نہ تجربہ دیکھ لیں آپ، کر کے دیکھ لیں آپ۔ ایک دن نہیں گزرا ہوگا کہ چور اندر آ گئے ہوں گے، وہ ساری چیزیں اٹھا کر لے گئے ہوں گے، اس پوری بلڈنگ کا جو ہے وہ کھانا خراب کر کے رکھا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ دروازہ نہیں لگائیں گے، اعمال کو، اعمال ہم کر چکے، لیکن اب اگر اس کو محفوظ نہیں کریں گے نا، دروازہ گناہوں کا کھول کے چھوڑ کے رکھیں گے تو شیطان اندر ہو جائے گا اور ساری چیزیں خراب کر دے گا وہ۔ ہاں، اس لیے ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت۔ غیبت ہم نہ کریں، حسد نہ کریں، چغلی نہ کریں۔ حسد پتہ ہے نا آپ کو؟ بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حسد بڑی آسان چیزیں، بڑی معمولی چیزیں، اور حسد یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس ایک چیز ہے، ایک نعمت ہے جو میرے پاس نہیں ہے، یا ہے، دونوں صورتیں، ہے تو بھی ٹھیک، نہیں ہے تو بھی ٹھیک۔ اگر نہیں ہے اور دوسرے کے پاس ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں جل رہا ہوں، یار میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، یہ کیوں؟ بس اتنی سی بات۔ اگر میرے پاس وہ چیز ہے اور دوسرے کے پاس بھی ہے تو اچھا، میرے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، میرے پاس تو ہے، بات تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس کے پاس ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیوں؟ اب یہ جو کیوں ہے نا، یہ حسد ہے۔ یہ جو میں اندر سے جل رہا ہوں نا، اس چیز کو حسد کہتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی جو کیفیت ہے جس کو حسد کہتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہے، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ جلا کے لکڑیاں سوکھی ہوں، پہاڑ کیوں نہ ہوں، لکڑیوں کا ایک لمحے میں ختم ہو جائے نہیں؟ ہاں، ایک لمحے میں آگ ختم کر دیتی ہے۔ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔